السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک سوال لے کر آیا ہوں کہ نیند کے ذریعے گروتھ ہارمون کو ہم کیسے بڑھائیں۔ ناظرین، گروتھ ہارمون دن بھر اور پوری رات خارج ہوتا رہتا ہے، لیکن گہری سست لہروں والی جو نیند ہوتی ہے، جسے ہم ڈیپ سلو ویو سلیپ کہتے ہیں، اس کے دوران خاص طور پر نیند کے پہلے سائیکل میں گروتھ ہارمون کی بڑی مقدار خارج ہوتی ہے، اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں یکساں طور پر ہوتا ہے۔ اگر آپ گہری نیند کے اس پہلے مرحلے سے محروم رہ جائیں تو آپ گروتھ ہارمون کے اس بڑے اخراج سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ پورے دن کے دوران مجموعی طور پر اتنی ہی مقدار میں گروتھ ہارمون خارج ہو جائے، لیکن اینڈوکرائنولوجسٹ جو ہیں ان کے مطابق ایک وقت میں بڑی مقدار میں ہارمون کا اخراج تھوڑی مقدار میں وقت کے ساتھ خارج ہونے سے مختلف اثرات رکھتا ہے۔ اسی دوران جسم میں جو پروٹین کی تیاری ہے، یعنی پروٹین سینتھسس، وہ بھی تیزی سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دماغ میں یادداشتوں کی تعمیر اور مضبوطی کے لیے پروٹین کی تیاری نیند کے اسی پہلے سائیکل میں ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو اس مرحلے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ نے کوئی اہم چیز سیکھی ہو جسے دماغ میں محفوظ کرنے کے لیے جو مزید آپ کے سائنیپٹک سپیس کی ضرورت ہو۔ تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ کوئی شخص نیند کے پہلے 90 منٹ کیسے کھو سکتا ہے، یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق پہلے 90 منٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا سمپل سا جواب ہے نیند پوری نہ لے کر۔ فرض کیجئے میں عام طور پر رات 10 بجے سوتا ہوں، مثال لے لیتے ہیں، تو 10 بجے سے 11:30 بجے تک نیند کا پہلا مرحلہ ہوگا، اور اسی دوران گروتھ ہارمون کی بڑی مقدار خارج ہوگی۔ اگر میں 11:30 یا 12 بجے سونا شروع کر دوں، یعنی میری عادت 10 بجے تھی اور اب میں 11:30 یا 12 بجے سونا شروع کر دوں، تو کیا میں اس پہلے مرحلے سے محروم ہو جاؤں گا؟ جی ہاں۔ ایسا کیوں نہیں کہ میں دیر سے سوؤں اور پہلا مرحلہ بھی صرف دیر سے شروع ہو جائے؟ اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک انتہائی خوبصورت بایولوجیکل کلاک موجود ہے۔ یہ کلاک جانتا ہے کہ کون سا عمل کب ہونا چاہیے۔ ہمارے جسم کا ہر سیل اپنی ایک گھڑی رکھتا ہے، اور یہ تمام گھڑیاں عموماً ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزڈ ہوتی ہیں، ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ یہ سرکیڈین گھڑیاں یعنی سرکیڈین کلاکس جو ہیں وہ ہمارے سیلز کو ایک خاص وقت پر گروتھ ہارمون کے اخراج کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اگر ہم اس وقت کو ضائع کر دیں تو اگرچہ کچھ گروتھ ہارمون بعد میں بھی خارج ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تک جسمانی گھڑی جو ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اصل فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو یہ صرف وقت کی جو بایولوجیکل ٹائمنگ ہے اس کا معاملہ ہے، یعنی ہماری جو باڈی ہے وہ ایک خاص چیز میں ڈھل چکی ہوتی ہے ہماری عادت کے مطابق، لیکن جیسے ہی ہم اپنی اس عادت کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں تو ہمارا جو بایولوجیکل کلاک ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کی ٹائمنگ میں۔ تو میرے خیال میں ہم اس بات کی اہمیت کو ضرورت سے زیادہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ لمبی ایک بورنگ بات ہو جائے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ نیند اور سرکیڈین بایولوجی ہے، اس پر کافی تحقیق جاننے کے باوجود میں نے پہلی بار یہ سنا ہے کہ اگر آپ ایک خاص وقت پر سونے کے عادی ہیں اور گروتھ ہارمون نیند کے پہلے مرحلے میں خارج ہوتا ہے تو آپ صرف دیر سے سو کر اس مرحلے کا پورا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ واقعی ایک حیران کن اور بہت اہم بات ہے، اور یقیناً اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر روز تقریباً ایک ہی وقت پر سونے کی کوشش وہ کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہر روز تقریباً ایک ہی وقت پر جاگنا بھی ضروری ہے۔ در حقیقت بڑھتی عمر میں اچھی اعصابی صحت کی جو بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مستقل سونے کا وقت، یعنی کنسسٹنٹ بیڈ ٹائم۔ ناظرین، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا زیادہ سونا کبھی فائدہ مند بھی ہوتا ہے؟ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اچھا، اس میں میٹر کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے۔ لوگ جو روزانہ 9 گھنٹے یا اس سے زیادہ سوتے ہیں، ممکن ہے یہ کسی اندرونی مسئلے کی نشاندہی ہو، لیکن کیا نوجوانی یعنی ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں یا جو ایڈولسنٹس ہوتے ہیں ان کے دوران جب جسم اور دماغ تیزی سے نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ایکسیپشن ہے؟ جی ہاں۔ جب دماغ یا جسم کا کوئی حصہ نشو و نما پا رہا ہو تو اس کی جو درست آرگنائزیشن ہے اس کے لیے زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے،
نیند ہمارے دماغ کو منظم کرنے اور صحیح طریقے سے ترقی دینے میں بہت محنت کرتی ہے۔ اگر ہم خود کو نیند سے محروم رکھیں تو جس طرح ہمارے پاس روزانہ کی ایک بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے، اسی طرح نشو و نما کی جو ہے اس کی ایک ڈیولپمنٹل کلاک ہوتی ہے۔ اگر ہم ضرورت کے مطابق زیادہ نیند نہ لیں تو ہم جو نشو و نما کے بعض اہم مراحل جو ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹل ونڈوز جو ہوتی ہیں، وہ کھو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز، وہ کون سی چیزیں ہیں جو گروتھ ہارمون کے اخراج یا نیند کے پہلے مرحلے کو متاثر کر سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں ہر رات پابندی سے 10 بجے سوتا ہوں تو کیا کیفین جیسی جو چیزیں ہیں وہ نیند کے پہلے مرحلے کو کم مؤثر بنا سکتی ہیں؟ جی، یہ یقینی طور پر ایسا کرتی ہیں۔ یہ چیزیں ریم نیند کو دبا دیتی ہیں اور نیند کے دوسرے مرحلے یعنی سٹیج 2 سلیپ سے ریم نیند کی طرف منتقلی کو بھی متاثر کرتی ہیں، خاص طور پر ان دماغی سرگرمیوں کو جنہیں ہم سلیپ سپنڈلز کہتے ہیں۔ یہ سلیپ سپنڈلز یادداشتوں کو دماغ کے ایک حصے یعنی ہپوکیمپس سے کارٹیکس تک منتقل کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس عمل کو یوں سمجھیں جیسے ہپوکیمپس کمپیوٹر کی ریم ہو اور کارٹیکس اس کی ہارڈ ڈرائیو۔ یہ ایک منفرد وقت ہوتا ہے جب دونوں حصے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس مرحلے سے محروم ہو جائیں گے تو یادداشتوں کی مضبوطی اور سیکھنے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ریم نیند بھی یادداشتوں کے استحکام یعنی جو میموری کنسولیڈیشن ہے اور جو اسکیماز ہیں ان میں تبدیلی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا جسم کیفین یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو مکمل طور پر خارج نہ کر دے، یہ ہماری نیند کو خراب کرتی رہتی ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے رات آگے بڑھتی ہے ریم نیند کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی دوران ہارمونز میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ گروتھ ہارمون اور میلاٹونین کی سطح کم ہونے لگتی ہے جبکہ دوسرے ہارمونز فعال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نیند کا ایک بالکل مختلف مرحلہ ہے اور آپ اس سے بھی محروم نہیں ہونا چاہیں گے، ظاہری بات ہے۔ تو بہت سی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند کے انہی مراحل میں سے سب سے زیادہ تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے خواب پرانی اور نئی معلومات کو جوڑ کر نئے خیالات تشکیل دیتے ہیں اور اسی دوران ہمارے ذہنی خاکے یعنی اسکیماز بنتے اور تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے خیالات اور نقطہ نظر میں سب سے مؤثر تبدیلی نیند کے انہی مراحل کے دوران لا سکتے ہیں۔